کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا۔ وہ معجزانہ طور پہ ہوا تھا کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے، ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریئیکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں حضرت کعب بن مالک کی توبہ، ورڈ بائی انجینئر محمد علی مرزا جی۔ تو علی مرزا جی کے بیان ہمیں تو پسند آتے ہی ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت پسند آتے ہیں، اور آپ لوگوں نے کافی ٹائم سے اس ویڈیو کی ریکمنڈیشن کی ہوئی تھی۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں۔ تو علی مرزا جی کی ویڈیوز ہمیشہ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہوتی ہے، کیونکہ کافی نالجیبل تھنگس ہمیں ان سے ملتی ہیں۔ تو چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اب میرے بھائیوں، وہ حدیث میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں۔ کعب بن مالک کی توبہ کا بیان، یہ صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4418، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے 7016۔ ورڈ بائی ورڈ میں یہ حدیث بیان کروں گا، کیونکہ اس کی رکت اسی میں ہے کہ میں اسے لفظ با لفظ بیان کروں، آپ اس تکلیف کا احساس کریں جس سے کعب بن مالک گزرے، اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ قیامت تک قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے قبول کی، اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ التوبہ ہے، جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ، وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے چند واسطوں سے ان کے بیٹے سے یہ حدیث لی ہے۔ وہ عبداللہ اور اس بیٹے کا ذکر امام بخاری نے کیا کہ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہی تھا جو ان کو راستے میں پکڑ کر چلایا کرتا تھا، مسجد تک لے جاتا تھا۔ وہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا، تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ وہ آپشنل تھا۔ وہ اب ذکر بھی آ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا۔ وہ معجزانہ طور پہ ہوا تھا کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے، ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے۔ میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یعنی وہ مدینہ کے لیے جو ہجرت کے لیے جن چند ساتھیوں نے انصار مدینہ نے راہ ہموار کی تھی، ان میں یہ شامل تھے، جو نبی الاسلام کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک الٹرنیٹو بیس مل گیا۔ تو کہتے ہیں میں اس رات موجود تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے، میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کوڈ ورڈز جن کے 2 معنی بنتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے، تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں۔ لیکن غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی، سفر بہت لمبا تھا، ریگستانی سفر تھا، اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی، رومن امپائر، 700 کلومیٹر ریگستانی سفر، تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ یعنی یہ ظاہر ایک مشکل وقت تھا، تو حضور نے کھول کے بیان کیا کہ بھائی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہ نعرے لگاتا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ٹکٹ کٹا لے اپنا، تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سمت بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بہت مشکل تھا۔ کعب کہتے ہیں
کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وہی نازل ہو. تو حضرت کعب کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے پاس علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتا دے. تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں ایسے میں بولا کہ نہ بولا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے باب شاہی کوئی نہیں. اور یہ عقیدہ صحابہ کا کہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے. اچھا دیکھیں اللہ کی آزمائش کہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو آپ نے ٹائملی اتارنا ہے, اگر آپ نے نہیں اتارا تو وہ تو آپ کی پورے سال کی اکانومی اس سے وابستہ ہے. اللہ نے عین اس ٹائم پہ آزما لیا کہ ٹھیک ہے اب تم نبی کے ساتھ جاؤ. اب بعد میں بھی بھوک نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں لوگ بیٹھ کے نہ چوراہوں پہ یہی باتیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی, لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا. وہی جو آج کہتے ہیں جی کل تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لینی ہے, بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے تو میں تو مسجد میں بیٹھا رہوں گا. یہ وہی چیز ہے, یہ ہر انسان پہ اسے طول عمل کہتے ہیں, لمبی امیدیں لگانا. بالکل صحیح بات ہے. میں روزانہ اسے ٹالتا رہا. مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا, مجھے آسانیاں میسر تھی. یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے. اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا, پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا. کوچ کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن کچھ نہ ہو سکی. پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی. اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا. غزوہ میں میرے شرکت کے لیے بات اب دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا. تھیندے تھی گیا. کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. اچھا جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا, پہلے نہیں. ہاں وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان مان دیں گے نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا ہے کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں نہ. ہاں بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے. اللہ نے تو اپنے علم سے فورسی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا, کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا. ہاں اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہے ہی منافقین تھے شکلوں سے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف کر دیا تھا. وہ سورہ توبہ میں 92 نمبر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں, غریب لوگ ہیں. اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھٹکارا دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا, لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا. آپ نظروں میں تو تھا نا جی, خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں. یعنی یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم ممبر پیچھے رہ جائے. تو اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت کعب بن مالک کو چھوٹے بندے نہیں تھے. بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا. اس پر حضرت معاذ ابن جبل بولے تم نے بری بات کہی. یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا. دیکھیں انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے پیچھے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا وہاں. اب حضور نے کوئی ورڈنگ دی, ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں. دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے, اتنے اولو العزم صحابہ, لیکن ظاہر نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بہانہ کر لوں گا, کوئی مجبوری تھی. ہوئے 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 ہوئے. اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی, لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بالکل نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا. صبح کے وقت حضرت جب تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعت نوافل پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی، یعنی 80 لوگ ایسے تھے جو جھوٹے بہانے لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے عہد بھی لے لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ دیکھو جی، آپ لوگ تو کہتے ہیں کوئی بزرگ دعا کر دے، حضور نے بھی دعائے مغفرت کر دی ہے، لیکن اللہ نے کراس پھیر دیا ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے بہانہ بھی قبول کر لیا، دوبارہ سے بیعت بھی کر لی، چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی، اگر بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ ہو گئی، اور دعا بھی کر دی، اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا بات ہے جی، یہ میرے نبی کا ہی جگر ہے جی، شکلوں سے بھی پہچان لیا ہے، صحابہ اگر پہچان ہے کا باطن کا معاملہ اللہ جانے، اس کے بندے جانے۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ آپ نے فرمایا آؤ، میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے، کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا آسودہ حال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی، اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، تم نے تو بڑی غلطی کی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا، تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا، وہی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے، ان کو پتا تھا، اور مشورہ دینے والے بھی صاحب ہیں، دیکھو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کو بہانہ کر لینا سی، حضور نے دعا کرنی سی۔ مینٹالٹی اس زمانے میں بھی اس طرح ہی تھی، وہی تھی، یہ نہ سمجھیں آج کے لوگ ہی کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ڈھیلے مسلمان تو تھے، تو حضور نے تیرے لیے دعا کر دینی تھی، تو تو نے تو یہ کہا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کر ہی آؤں۔ اندازہ کرو ایڈا انہوں نے کیتا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان جا کے بہانہ کر لوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ہم نے پارٹ 1 دیکھا ہے، پارٹ 2 ہم اس کے بعد دیکھیں گے، پر جو پارٹ 1 تھا وہ بہت نالجبل تھا۔ ہم نے حضرت کعب جی کے بارے میں کبھی نہیں پہلے سنا، پر جیسے علی مرزا جی نے کہا کہ ان کا اتنا امپورٹنٹ رول تھا کہ ان کو جو حدیث میں ہے اس میں بھی لکھا گیا، قرآن میں بھی ان کا جو ہے ذکر ہوا ہے، اور جیسے وہ سمجھا رہے ہیں، مطلب ان کا ایک ایک ورڈ بائی ورڈ، سچ میں مطلب یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے کہ وہ پراپر ایک ایک ورڈ پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں پتا ہو، کچھ بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ مجھے تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ علی مرزا جی جو ہے نا وہ آئی تھنک اسلامک ہسٹری کے لیے بہت بڑی دین ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اس پورے واقعہ کو سنایا، کہیں نہ کہیں بہت ہارٹ ٹچنگ سٹوری ہے یہ، اور انہوں نے جس طریقے سے اس پورے واقعہ کی ایک ایک الفاظ کو وہ سمجھا رہے تھے، اور وہ کہیں نہ کہیں نا یہ پورا واقعہ سناتے ہوئے خود بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے تھے، جو چیز ہمیں فیل ہو رہی تھی۔ تو آگے کا پورا واقعہ سننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے واقعہ کو شروع کیا ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ ہمارے دل کو چھو گیا ہے۔ تو اگر آپ کو آج کا یہ پارٹ پسند آیا ہو تو پارٹ 2 کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ٹھیک ہے گائز، اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے بائے۔